نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آج کے اس لیکچر میں جس مبارک ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے۔ عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالے۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نسب نویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نویں پشت میں کعب کے دو بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص، لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت سے ہی نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی تنازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے اور قریش کو کس قبیلے کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں یا کسی بھی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ ددیال کی طرح سے عمر ننیھال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ خطمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھیں، اور مغیرہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں اواخر جمادی الثانی دوشنبہ کے روز وفات پا گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت ہوئے۔ خلیفہ سابق کے عہد میں مدعیان نبوت، مرتدین عرب اور منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی سن 12 ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور ہیرا کے تمام اضلاع فتح ہو گئے۔ اسی طرح سن 13 ہجری میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں سرحدی اضلاع میں پھیل گئیں۔ ان مہمات کا آغاز ہی تھا کہ خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنان حکومت ہاتھ میں لی تو ان کا سب سے اہم فرض انہی مہمات کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ انہی مہمات کی تکمیل کی طرف گامزن ہونا تھا۔ عمر بن خطاب ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامیہ میں شامل ہوئے، اور اس کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔
اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود، سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جو معاملات سر انجام دیے، وہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے اور یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کی شہادت کے بارے میں کہ صحابہ رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا جو مجوسی تھا، اس کا نام ابو لؤلؤ تھا۔ یہ مجوسی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ اس کا مالک مغیرہ بن شعبہ اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تم بہت سے کام کے ہنرمند ہو، تو 4 درہم روز کے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے؟ یہ جواب سن کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور اپنے پاس ایک زہر آلود خنجر رکھ لیا۔ 26 ذی الحج 23 ہجری بروز بدھ آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسلام دشمن مجوسی آپ پر حملہ آور ہوا اور اتنا سخت وار کیا کہ آپ بری طرح زخمی ہو گئے، اور 3 دن کے بعد 10 سال 6 ماہ اور 4 دن مسلمانوں کی خلافت کے امور سر انجام دینے کے بعد 23 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی بے شمار رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے امت مسلمہ کی ایسی خدمت کی کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، پوری تاریخ اسلامی میں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنی نجات کا سامان کرنا چاہتی ہے، اپنی امت کو بہترین راہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے، اپنے ممالک کو، اپنی اسلامی ریاست کو اسلامی معاملات میں بہترین کرنا چاہتی ہے، تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ عمر لاز کو اپنایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔